بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو سٹوری چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی ہے بیمار شہزادی۔ شہزادی کو اچانک صفائی پسندی کا خطب ہو گیا۔ شاہی محل میں کسی کنیز کا ہاتھ غلطی سے شہزادی کے ہاتھ سے چھو جاتا تو وہ اپنے ہاتھوں کو گھنٹوں دھوتی رہتی۔ کھانے پینے کے صاف برتن شہزادی اپنے سامنے دوبارہ صاف پانی سے دھلواتی تھی۔ کھانا بھی بہت کم کھانے لگی، جس کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ بادشاہ کو اس کی بہت فکر تھی۔ اس نے شاہی حکیموں سے شہزادی کا علاج کروایا، مگر کوئی بھی حکیم شہزادی کا مرض نہ سمجھ سکا۔ بادشاہ نے شاہی حکیموں سے مایوس ہو کر اعلان کروا دیا کہ جو شہزادی کا علاج کر کے اسے تندرست کرے گا تو بادشاہ سلامت اسے مالا مال کر دیں گے۔ کئی حکیم آئے مگر وہ شہزادی کے علاج میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک دن ایک بوڑھا حکیم دربار میں حاضر ہوا اور اس نے شہزادی کے علاج کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے شہزادی کے علاج کی اجازت دے دی۔ حکیم صاحب نے سب سے پہلے وہ نسخے مانگے جن کی مدد سے دوائیاں تیار کر کے کھلائی گئی تھیں۔ وہ نسخے دیکھنے کے بعد حکیم صاحب نے شہزادی کے شاہی محل میں معاملات کے بارے میں تفصیل سے پوچھا اور انہیں ایک کاغذ پر درج کر لیا۔ حکیم صاحب نے شہزادی کا طبی معائنہ کیا اور پھر بادشاہ سے کہا، شہزادی کا علاج ہو جائے گا، لیکن علاج کے لیے میں جو طریقہ اختیار کروں گا مجھے اس کی آزادی ہونی چاہیے۔ بادشاہ سلامت نے حامی بھر لی۔ حکیم صاحب کے حکم پر شہزادی کو ایک کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ دیے گئے۔ کمرے میں بادشاہ سلامت اور ملکہ کے علاوہ ایک کنیز بھی موجود تھی۔ وہ حیرت سے حکیم صاحب کو دیکھ رہے تھے کہ یہ شہزادی کا علاج کرنے کا کون سا طریقہ ہے۔ وہ دوسرے حکیموں سے مایوس نہ ہوئے ہوتے تو حکیم صاحب کو فوراً ہی چلتا کرتے۔ حکیم صاحب نے دہی منگوا کر اس میں بیسن ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیا اور شہزادی کے چہرے پر لگانے کا حکم دیا۔ وہ پیسٹ شہزادی کے چہرے پر لگا دیا اور حکیم صاحب نے کہا، جب تک میں نہ کہوں اسے چہرے سے مت اتارنا۔ حکیم صاحب نے حکم دیا۔ یہ امیزہ جیسے ہی شہزادی کے چہرے پر لگایا گیا شہزادی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حکیم صاحب نے ایک گلاس پانی کا منگوایا اور اس میں سے 2 گھونٹ بادشاہ سلامت کو پینے کو کہا اور پھر پاس کھڑی کنیز کو اس میں سے 2 گھونٹ پلائے۔ پھر حکیم صاحب نے بچا ہوا مشروب شہزادی کو پلانا چاہا۔ شہزادی نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا۔ حکیم صاحب شہزادی کو زبردستی وہ پانی پلانے لگے۔ شہزادی نے انکار کیا، سر ہلاتی رہی، لاکھ کوشش کی کہ وہ پانی نہ پیے، لیکن تھوڑا سا پانی اسے پینا ہی پڑا۔ پانی پیتے ہی شہزادی نے شور کرنا شروع کر دیا کہ اب میں مر جاؤں گی، اب میں مر جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ شہزادی کی رسیاں کھول کر اسے کمرے میں پہنچا دیا۔ حکیم صاحب نے کہا، جب تک شہزادی خود بیدار نہ ہو اسے کوئی نہ جگائے۔ شہزادی جب نیند سے بیدار ہوئی تو وہ خود کو تندرست محسوس کر کے حیران رہ گئی۔ اب حکیم صاحب روزانہ شہزادی کو مختلف دوائیں کھلاتے تاکہ اس کی طاقت بحال ہو جائے۔ 2 ہفتے گزر گئے، شہزادی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ حیران تھے۔ بادشاہ کے پوچھنے پر حکیم صاحب نے بتایا کہ شہزادی صاحبہ کو کوئی جسمانی بیماری نہیں۔ شہزادی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ذرا سی بے احتیاطی سے وہ بیمار ہو جائیں گی، اس لیے یہ صفائی کا بھرپور خیال رکھتی تھی۔ کسی
کنیز کا ہاتھ لگنے پر شہزادی کا خوف زدہ ہو جاتی اور گھنٹوں اپنے ہاتھ دھوتی رہتی تاکہ ہاتھوں پر جو گندگی لگ گئی ہے اسے صاف کرنا ہے، ورنہ یہ چیز انہیں مار بھی سکتی ہے۔ نفاست پسندی کے سبب یہ ذہنی الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے شہزادی صاحبہ کو زبانی طور پر سمجھایا کہ صفائی اچھی بات ہے لیکن حد سے زیادہ نفاست پسندی نقصان دہ ہے، اور یہ بات میں شہزادی صاحبہ کو سمجھانے میں کافی حد تک کامیاب رہا ہوں۔ میں نے شہزادی صاحبہ کو ایسی دوا بھی دی جس سے انہیں تیز بھوک لگے اور وہ کھانا کھانے پر مجبور ہو جائیں۔ اب شہزادی صاحبہ ذہنی طور پر صحت مند ہو گئی ہیں۔ ہاتھ چھونے پر اب یہ اپنے ہاتھ نہیں دھوتی۔ بادشاہ اور ملکہ حکیم صاحب کے طریقہ علاج پر بہت خوش ہوئے، اس لیے انہوں نے حکیم صاحب کو مالا مال کر دیا اور شاہی حکیموں میں شامل کر لیا۔ یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی کہانی۔ امید ہے آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔